بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس۔ آج ہمارے جو 2 چیپٹرز رہ گئے تھے سلیبس میں سے، وہ ہم اس کا جو ہے وہ پہلا چیپٹر اتحاد ملی ہے، سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے یہ ہمارے سلیبس کا۔ ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتحاد ملی کا سب سے پہلے تو ہمیں مطلب جاننا چاہیے کہ اتحاد ملی کا مطلب کیا ہے۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے متحد ہونا، ایک ہونا۔ متحد لفظ واحد سے نکلا ہے، اور ایک واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ تو اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو جانا، متحد ہو جانا۔ اور دوسرا لفظ ہے ملی۔ ملت لفظ بنا ہے ملت سے، اور ملت ایسی جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں جو کسی نظریے یا عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے، یعنی ایسا گروہ جو کہ نظریات کی بنیاد پر یا عقائد کی بنیاد پر وجود میں آئے، تو اس جو ہے وہ گروہ کو ملت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان جو ہے وہ امت ملت اسلامیہ کہلاتے ہیں، اور ملت اسلامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام مذہب کی وجہ سے، اسلام عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہیں۔ اتحاد ملی کیا ہے کہ مسلمان رنگ، نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود، کیونکہ وہ اس عقیدہ اسلام کے اوپر متفق ہیں، تو سب جو ہے وہ اس اتحاد ملی کا حصہ ہیں۔ ایک عقیدہ ہے ہمارا، ایک نظریہ ہے ہمارا۔ جب عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ ایک ہی قوم اور ایک ہی اکائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اتحاد ملی کے بارے میں بہت سی جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان چونکہ وہ ایک دین کے پیروکار ہیں، تو ایک دین کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہے، چاہے کسی رنگ سے وہ اس کا وہ رکھتا ہے، کسی نسل سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو ہمارے جو ہے وہ اس مذہب کی وجہ سے، عقیدہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چھوٹی موٹی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اختلافات یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا جو ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنا کر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، بلکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ بھی جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا کوئی ماحول بن جاتا ہے، کوئی عداوت یا بغض کا کوئی ایسا بات ہوتی ہے، تو ہمیں مذہب ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کو وقتی طور پر جو ہے وہ وقتی ہی سمجھیں اور فوراً ختم کر کے آپس میں صلح کرائیں۔ اگر 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان میں صلح کروائیں، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ان مسائل کو جو ہے وہ طول دے کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دشمن نہیں بن جانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے آپس میں جو کوئی جھگڑا یا کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا تھا، تو اس چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے کئی سال جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا تھا۔ تو ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جو ہے وہ ان مسائل کی وجہ سے آپس میں جنگ جدل نہیں کرنا، قتل و غارت گری میں نہیں پڑنا، بلکہ جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے ہمارا توجہ، ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دین کے اوپر ہونا چاہیے، اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کا اپنا جو ہے وہ بھائی سمجھنا چاہیے۔ اپنی جس طرح میں جان عزیز ہے، اپنا مال عزیز ہے، دوسرے کی بھی جان و مال کی اسی طریقے سے ہم حفاظت کرنے والے ہوں، جس طرح سے کہ ہم اپنی چیزوں کی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اللہ کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام نے متحد کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جو ہماری ملت ہے، اتحاد کی علامت ہے۔ کسی وجہ سے بھی اگر جھگڑا کوئی جو ہے پریشانی بن جاتی ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور اس دین کی وجہ سے پھر متحد ہو جانا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے یا کسی بھی اختلاف میں نہ پڑو۔ اور اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو تم ان کے درمیان میں صلح کروا دیا کرو۔ تو ہمارا کردار جو ہے وہ اگر کوئی بے جھگڑا اختلاف کوئی ہونے بھی لگتا ہے تو باقی مسلمانوں کو اس کے اندر جو ہے وہ صلح کرانے والے کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان فریقین میں جو ہے وہ صلح کروا دینی چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہے احادیث نبوی کی روشنی میں اتحاد ملی۔ پچھلی ہم نے ویڈیو میں قرآن پاک کی آیات دیکھی جن کے اندر اتحاد کے بارے میں، اتفاق کے بارے میں جو ہے وہ ہدایات دی گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ ہمارا دوسرا سورس ہے نالج کا، وہ حدیث نبوی ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر ہم قرآن پاک سے اپنی تعلیمات لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہم ہدایات اخذ کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی اتحاد ملی کے اوپر بہت زور دیا ہے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے پہ رہنے پر اور تمام مسلمانوں کے متحد رہنے پر جو ہے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہم اگر اسلامی عبادات دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اکٹھا ہو کر رہنا ہے، جڑ کر رہنا ہے۔ نماز دیکھیں تو بعض بات نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، روزے ہیں تو جو ہے وہ اکٹھے ایک مہینے میں سب مسلمان روزے رکھتے ہیں، حج ہے تو ایک جگہ پہ سب پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے تمام عبادات جو ہیں وہ ہمیں زکوٰۃ ہے تو وہ غریب کے لیے امیر کے دل میں شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ بھی ہمیں متحد کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند ایک تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم تمام مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت اور شفقت میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ ان کے ایک جز میں تکلیف ہو جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، کہ کہلاؤ تو مسلمان لیکن ایک دوسرے کو مار رہے ہو، تو ایک دوسرے کو مارنا گویا کہ کافر ہو جانے کے مترادف ہے۔ تو آج جو ہم اگر اپنی ملت اسلامیہ کے پر غور کریں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں، مسلمان ممالک بھی آپس میں جو ہے وہ اتحاد نظر نہیں آتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو دین کی روح ہے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم دین کے احکام کے اوپر پورے طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہی کہ اتحاد ملی کے اس جذبے کو فروغ دیں، آپس میں جو ہیں وہ متحد ہو کر رہیں، تبھی انسان ہماری جو ہے وہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنے دل دماغ کے اندر برادری، قوم، وطن، مال، دولت، ان چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیں اور دین کو جگہ دیں، عقیدے اور نظریے کو جو ہے وہ جگہ دیں۔ ہم اپنے جو ہے وہ اسلاف میں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی مسلمان تھے، حبشی تھے، لیکن جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس آتے تو انہیں یا سیدی کہہ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آقا ہے، ان سب امتیازات کو ختم کر کے تو صرف اور صرف ایک چیز جس کے اوپر جو ہے وہ ان سب کی توجہ مرکوز ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے متحد ہو کر رہنا ہے، اور اسی اتحاد کے جذبے کی وجہ سے ہی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بہت بڑے بڑے گروہوں کے اوپر، لشکروں کے اوپر مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر
الا بالتقوی، کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار تو صرف تقوی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حجرات کے اندر بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ لوگوں تمہارے قومیں اور قبیلے جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، اور قومیں اور قبیلے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یا ایھا الناس، اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی عزت کا معیار پرہیزگاری کو قرار دیا، نہ کہ قوم کو، قبیلے کو، برادری کو۔ قومیں، قبیلے اور برادریاں بنانے کا مقصد تو ہمیں اسلام نے واضح بتا دیا کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ اتحاد ملی کا مفہوم سمجھنے کے بعد، اتحاد ملی کے بارے میں قرآنی احکام دیکھنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یہ سننے کے بعد، اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں پیار اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں، تفرقہ بازی اور ناانصافی سے گریز کریں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے سے گریز کریں، اور اگر کوئی لڑ بھی رہا ہے تو اس میں لڑائی کو مزید بڑھانے کی بجائے ان گروہوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں کمزور نہ کر سکے۔ اور آج امت مسلمہ جن پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ہماری آپس کی نا اتفاقی ہے، اس جذبے کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم گروہوں میں بٹ چکے ہیں، ہمارے اندر امتیازات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، گروہ دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو دشمنوں کو موقع مل گیا ہے اور وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر چکے ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں۔ تو ان ساری پریشانیوں کا راز، ان ساری پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر رہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، اور متحد ہو کر، مل جل کر غیر مسلم طاقتوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آنے کی کوشش کریں۔